السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل اوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ یقیناً آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے ویورز۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، لیکن جب انسان درندگی پہ آتا ہے تو انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ ویورز، توہین رسالت یقیناً ایک انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن ملزم سے اس کے جرم کے ارتکاب کے ثبوت بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اٹھ کر خود ہی کسی کو الزام لگا کر وحشانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا کر اسے وہ قتل کر دے یا اسے جان سے مار دے۔ ویورز، آج ایک انتہائی سنگین واقعہ جو ہمارے سیالکوٹ میں پیش آیا ہے، جس سے تمام پاکستان کے عالم اسلام کے جس نے ایک گہرے دکھ میں مبتلا کیا۔ ویورز کے ایک کمپنی منیجر کو اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے یا اس کے ڈسپلن کی وجہ سے یا اس کے کام کی سختی کی وجہ سے اس کے ورکرز نے اس کے اوپر یہ الزام لگا کر اسے وہ توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کر اس پر اتنا وحشانہ تشدد کیا، اور پھر جب اسے جان سے مار دیا گیا تو پھر اس کو اس کو جلا دیا گیا۔ یقیناً یہ ایک بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، جہاں یہ فیکٹری موجود ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی قریب 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھانہ ہے، 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھانہ ہے۔ تو یقیناً جب اتنی الارمنگ صورتحال تھی، 200-300 بندہ روڈ پہ یا فیکٹری میں اتنی ہلچل ہوئی، تو ہماری پولیس بر وقت نہ پہنچ سکی، یہ بھی ایک ہمارے لیے المیہ ہے۔ لیکن ویورز، آپ سوچیں کہ ملک پاکستان کا، دین اسلام کا جو چہرہ اب عالمی دنیا میں یا دوسرے ممالک کو جو پیش ہوا ہے، یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت کا جو بھی مرتکب ہوگا اس کی سزا یقیناً موت ہے، لیکن اس کے لیے ثبوت، قواعد، قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وہ لازمی ہیں۔ اس سے ویورز کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آئین میں ہمارا 295C کا جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے توہین رسالت کے حوالے سے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر یہ جو دوسرے یہ قادیانی قسم کے لوگ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس قانون کو ختم کیا جائے۔ تو یقیناً ویسے تو اس قانون کو انشاءاللہ ملک پاکستان میں کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک ایک بھی مسلمان اس ملک پاکستان میں غیرت ایمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو نعرہ لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ہم نے جو نعرہ لگایا، یا تاجدار ختم نبوت کے نام سے جو نعرہ لگایا، آج اس نعرے کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں ایک جگہ اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو دیگر اکابرین بھی بیٹھے تھے، تو سرورت اعجاز قادری صاحب نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی کہ ایک وقت تھا جب لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے گلیبان کو کسی ہجوم میں ہاتھ ڈالتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ پھٹ جائے گا، اب یہ پھٹ جائے گا۔ یقیناً ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ تو آج کیا ہم نے اس نعرے کو اتنا ہلکا کر دیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی غیر متنازع جگہ پہ بھی اس کو لگا دیا جاتا ہے، اور لگا کر کسی کے اوپر بھی ظلم۔ یقیناً آپ نے ایک جگہ اور پنجاب میں دیکھا ہوگا، ایک بینک مینیجر کو قتل کرنے والے نے بھی ایسے ہی باہر نکل کر تاجدار ختم نبوت اور لبیک لبیک کے نعرے وہ لگا رہا تھا۔ تو یقیناً ہمیں اس پر ہم دیگر تنظیمات کو اور اپنے اکابرین، اپنے علماء کو ہم یہ گزارش کریں گے کہ حضرت ان پر ان معاملات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کہ ہم نے اس نعرے کو کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ تو ایک عظیم سوچ، ایک عظیم فکر کا نعرہ تھا۔ تو ویورز، ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جس ملک سری لنکا نے ہمیں 50,000 سے زائد آنکھیں عطیہ کی ہمارے لوگوں کو، آج ہم نے اس کے ایک ورکر کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس ورکر کے لواحقین، اس کے بچے، اس کی بیوی، وہ ہمارے ملک کے بارے میں، ہمارے مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے شدت پسندانہ لوگ ہیں۔ ہمیں ہر چیز کو، ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہر چیز کا بہترین طریقے سے اس کے وہ تمام معاملات کو پرکھنا پڑے گا، پھر اس پہ قدم اٹھانا چاہیے۔ یقیناً اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری عدالتیں اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو ہماری عدالتوں سے وہ بآسانی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں میں یہ شدت، غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ اسی اثناء میں سرورت اعجاز قادری صاحب کا سربراہ سنی طریق کا ایک بہترین بیان سامنے آیا ہے کہ توہین مذہب کے واقعات کو روکنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سیالکوٹ میں توہین مذہب پر
غیر ملکی جو قتل کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس بلایا جائے جس میں ججز بھی ہوں، اس کو اس پر ایک جو انویسٹیگیشن کریں اس کے کیا معاملات تھے، کس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے متعلق یہ کہنا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بر وقت اس پہ کارروائی ہو جائے، جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس طرح کے واقعات یقیناً تھم جائیں گے۔ اور سرورت اعجاز قادری صاحب نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ توہین رسالت، توہین مذہب کے قانون پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اس طرح کے واقعات کو روک سکتے ہیں۔ تو یقیناً ایک بہترین سوچ کی عکاسی ہے کہ جس طرح ہم ان معاملات کو روکنے کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان معاملات کو قانون نافذ کرنے والے، ہمارے جو فیصلے دینے والے ہمارے ججز ہیں، ان کو دیکھ کے پرکھ کے تمام معاملات کو سن کر اس پر بہترین فیصلے دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کے معاملات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ یقیناً سیالکوٹ کے واقعے نے جو ہے ملک پاکستان اور اسلام کا جو چہرہ جو ہے وہ اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان، ہمارے علماء، ہمارے جو دیگر اکابرین ہیں اور علماء اہل سنت سے میں خصوصاً یہ گزارش کروں گا کہ وہ مل کر ان معاملات پر گہری نظر رکھیں تاکہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں اور ملک پاکستان اور دین اسلام پر کوئی اس طرح کی انگلی نہ اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔